أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائی. تو جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کا شکر اس پر بجا لانا چاہیے. کتنوں نے نماز پڑھی نہ پڑھی، کسی نے تراویح پڑھی نہ پڑھی، کسی نے روزے رکھے نہ رکھے، مگر خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا، روزے رکھے، عبادات کی، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا. اور اللہ کرے کہ لوگ اس وعید سے بچ جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور جبریل علیہ السلام نے اس پر آمین کہی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس سے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. دعا بد دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آمین سید الملائکہ حضرت جبریل کی. میں نے جو آیت سورۃ الدہر کی پڑھی، کچھ آیات، مقصود تو پہلی آیت کا موضوع ہے، لیکن یہ کہ تبرکاً 7-8 آیت تقریباً تلاوت کی میں نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ یاد کرو وقت جب تم کچھ بھی نہ تھے، یعنی کوئی حیثیت نہیں تھی تمہاری، کچھ بھی نہ تھے تم، یعنی تم وجود تک تمہیں نہ ملا اور تم عدم میں تھے. ایک آدمی کی زندگی ہے، پیدائش ہے، کہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کو موت آ جاتی ہے اپنے وقت مقررہ پر. موت اور زندگی سے بھی پہلے ایک چیز ہے عدم. عدم سے آدمی وجود پاتا ہے اور وجود کے بعد پھر موت پاتا ہے. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پہلے ذکر کیا اور زندگی کو بعد میں ذکر کیا. مقصود یہ ہے کہ زندگی میں موت کو یاد رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی موت کو یاد رکھو گے تو تمہاری زندگی سیدھی ہو جائے گی. اپنے انجام کو یاد رکھو گے، اپنے فنا ہونے کو یاد رکھو گے تو تمہاری زندگی صحیح رہے گی. ایک جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو دیکھا کہ 2 اصحاب ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کاش اگر تم اپنی موت کو یاد رکھتے تو تم اس طرح نہ ہنستے. انہی اصحاب سے یہ حدیث روایت، انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے ہنسنا چھوڑ دیا، اس کے بعد اب موت تک نہیں ہنسے.
تو آج اصل میں میرا موضوع یہ ہے کہ آدمی اپنے انجام کو یاد رکھے. یہ انجام، ساری برائیاں، ساری بیماریاں جو انسان کے اندر ہیں، اخلاقی روحانی، وہ اپنی انجام کو بھولنے کی وجہ سے ہیں کہ انسان اپنے انجام کو بھول گیا. یہی وجہ ہے کہ وہ تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ رہا ہے، کوئی احساس کمتری کا شکار ہے، کوئی احساس برتری کا شکار ہے، اور لوگ اور ایک دوسرے کو تانا دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں. عزت اگر پیاری ہے تو اپنی دوسرے کی بھاڑ میں جائے. تو یہ طریق ہم نے اس لیے اپنائے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی موت کو، اپنے انجام کو بھول جائیں. اگر ہمیں اپنا انجام یاد ہوتا تو ہم ایسے نہ ہوتے. آج یہ سب سے بڑی بیماری ہے. یہ جو جتنے بڑے مقام پہ، جو جتنے بڑے عہدے پر ہے، اس کو اتنا تکبر ہے، اس کو اتنا غرور ہے، وہ اس کو اپنے آپ کو اتنا بہتر سمجھتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مقام، جو رتبہ، جو اختیار دیا ہے، وہ اس کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے. قیامت کے دن یہی چیزیں اس کو پھنسوائیں گی، یہی چیزیں اس کو رلائیں گی، یہی چیزیں اس کی پکڑ کا سبب بنیں گی. کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جس کو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، حاکم بنایا ہے، وزیر بنایا ہے، سفیر بنایا ہے، عالم بنایا ہے، علم دیا ہے، جو رتبہ، جو منصب اس کو دیا ہے، یہاں تک کہ اگر اللہ نے ان کو ماں اور باپ بنایا ہے، استاد بنایا ہے، ان سب کی پوچھ قیامت کے دن ہوگی. اور جب تک کہ وہ حساب نہیں دے دے گا، اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں گے. جب وہ حساب دے دے گا تب اس کے ہاتھ کھولے جائیں گے، کمر کو تختہ بنا دیا جائے گا. جب تک وہ حساب نہیں دے گا، ہاتھ نہیں کھولے جائیں گے. خوف خدا سے سجدے میں بھی نہیں جا سکے گا. اس کے قدموں کو، اس کے پاؤں کو زمین پکڑ لے گی. تو اس لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. آپ دیکھیں رمضان کے اتنے فضائل ہیں، رمضان کے اتنے فیض و برکات ہیں، سب اپنی جگہ، لیکن رمضان کا مقصود کیا ہے؟ اور روزے رکھنے کا مقصود کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے. کس لیے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کے بعد مقصود بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. اللہ کا ڈر سب سے بڑی چیز ہے. جتنے نیک اعمال ہیں انسان کے اندر ڈر پیدا کرتے ہیں اللہ کا. عبادات جو ہیں ان کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو. کیونکہ جب تک اللہ سے ڈرے گا نہیں، جب تک گناہ نہیں چھوڑ سکتا، جب تک وہ دوسرے کو اہمیت نہیں دے سکتا، جب تک وہ دوسرے کا احترام نہیں کرے گا، جب تک اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو. یہی ایک چیز ہے جو اللہ کا ڈر ہے، جو آدمی کو گناہوں سے روکتی ہے، ظلم سے روکتی ہے، زیادتی سے روکتی ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے سے روکتی ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اور آج ہمارے اندر یہ ہے کہ ڈر نہیں ہے، چونکہ ہماری عبادات رسمی ہیں، ہم رسم پوری کر رہے ہیں. ایک ہیبٹ بنائی ہوئی ہے، نماز پڑھنا، سال میں روزہ رکھنا، تسبیح گمانا، ہماری ایک ہیبٹ ہے. ہم مقصود سے واقف نہیں ہیں اس کے. جو عبادات کر رہا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا وہ بھی کر رہا ہے. جو عبادات میں مشغول ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، کم وہ بھی تول رہا ہے، کم وہ بھی تول رہا ہے، جس کا حلیہ یہ نہیں ہے. وجہ اس کے کہ مقصود کو نہیں جانتا وہ. تو اللہ کا ڈر ہر عبادت میں، اصلاً اللہ کا ڈر مقصود ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بیان کیا، لعلکم تتقون، لعلکم یتقون، اتقون یتقون فتقون، کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. اور فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ جو ڈر گیا، اپنے رب سے ڈر گیا. لیکن آج ڈر نہیں ہمارے اندر. ہمیں لوگوں کا ڈر ہے، ہمیں حاکم کا ڈر ہے، ہمیں پولیس کا ڈر ہے، ہمیں 100 قسم کے ڈر ہیں، لیکن ہمیں اللہ کا ڈر نہیں. خدا اللہ کا ڈر ایک ایسا ڈر ہے کہ وہ ڈر اگر انسان کے اندر آ جائے تو تمام ڈر سے اس کو نجات مل جاتی ہے. آپ سے فرمایا 2 قسم کے ڈر، 2 قسم کے خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اللہ کا خوف اور اللہ کے غیر کا خوف. تو آج لوگ جو ہیں وہ اسی لیے دیدہ دلیری سے، ہمت سے، جرأت سے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر گناہ کو اپنے جسٹیفائی کرتے ہیں.
اس لیے کہ ان میں ڈر نہیں ہے، ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ اگر یہ اللہ کے آگے حساب دینے کا خوف ہوتا تو زندگی تبدیل ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عبادات سب رسم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ آخری زمانے میں عبادات رسم ہوگی، رسمی طور پہ عبادات کو ادا کریں گے لوگ، اور حج بازارو ہوں گے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، شراب کو مشروب سمجھا جائے گا، رشوت کو تحفہ سمجھا جائے گا، بے پردگی عام ہوگی، عورتیں اپنی ماؤں کو جنیں گی۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں باب الفتن کی جو احادیث ہیں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، جتنی حدیث کی کتابوں میں جو باب الفتن ہے، باب الملاحم ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا ہے جیسے سامنے کھڑے ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیان فرمایا، وہ سب آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جو نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ لیں گے ہم۔ ابھی ہم نے کانا دجال کو نہیں دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کو نہیں دیکھا، ابھی ہم نے امام مہدی کو نہیں دیکھا، روئے زمین پہ اسلام کے اشاعت ثانیہ نہیں دیکھی، ابھی بہت کچھ ہونا ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔